ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک بہت ٹیکنیکل اور بہت انٹرسٹنگ، بہت ضروری کمبائن کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کے اندر آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، کیا وجہ ہے اس کے بنانے کی، اس وقت دنیا کے اندر اس کا کیا اسٹیٹس ہے، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسرا ٹاپک لیگ آف نیشن، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے، اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے۔ تو یونائٹڈ نیشنز کی کمپلیٹ انٹروڈکشن، بگننگ اینڈ کرنٹ اسٹیٹس کو جو ہے وہ اس میں دیکھا جائے گا، کچھ سوالات جو کہ آپ کو اس کے جوابات اس میں مل جائیں گے کہ واٹ ور دا کازز آف دا فیلور آف دا لیگ آف نیشن، ہاؤ دا کانسیپٹ آف یونائٹڈ نیشنز کیم فرسٹ ٹائم اینڈ وین اینڈ ان وچ چارٹر and who suggested the name of United Nations, when the blueprint of United Nations came and in which city. اس کے ساتھ ساتھ واٹ آر دا 6 آرگنس آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، نیم آف سم ایجنسیز آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنس، واٹ از دا سیکورٹی کونسل اینڈ اٹ ول ٹیل اباؤٹ دا امپورٹنس آف دا سیکورٹی کونسل، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ if United Nations organization is a failure or maybe a failure, what is the main cause of failure of United Nations؟ تو یہ سارے کے سارے کچھ جڑے ہوئے سوالات ہیں، ان کے جوابات میں دینے کی اس میں کوشش کروں گا۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ میں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو نوفل اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، تھینک یو۔ تو ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے لیگ آف نیشنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی دنیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی دنیا کا مقصد ہے کہ یہ ریئلسٹ ورلڈ ہے، یہ ریئلزم کے دور ہے۔ دیکھیے بات یہ ہوئی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، تھوڑا بہت تو ہمیں پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور لیگ آف نیشن سے کیسے یونائٹڈ نیشنز بنی ہے، میں اس کو سب کو بتا دوں گا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ لیگ آف نیشن کا ٹرانسفارمیشن تھا یونائٹڈ نیشنز۔ سب کو پتہ ہے کہ لیگ آف نیشن جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ختم ہوئی اور اس کی جگہ لی ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن از اے سکسیسر اسٹیٹ آف سکسیسر آرگنائزیشن آف لیگ آف نیشن۔ تو اب یہ کس طریقے سے، کیا صرف یہ نام تبدیل ہوا ہے؟ حالانکہ وہ بھی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، اس میں بھی لگ بھگ یہی سارے کے سارے ممالک تھے جو آج یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہیں، وہ بھی امن کے لیے کام کر رہی تھی، یہ بھی امن کے لیے کام کر رہی تھی۔ تو پھر نام تبدیل ہوا ہے یا کام تبدیل ہوا ہے؟ کام کیا کب تبدیل ہوا ہے؟ کام تو وہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کا بیسک میں آپ کو کانسیپٹ بتاؤں کہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے لیگ آف نیشن کو ختم کیا گیا اور باقاعدہ ایک نئی آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز کو قائم کیا گیا۔ یہ تبدیلی نہیں تھی۔ لیگ آف نیشن بیسیکلی جو ہے، جیسے کہ آپ کو اس سلائڈ کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ ووڈرو ولسن جو کہ امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس کانسیپٹ کو دیا تھا۔ 14 پوائنٹس ان کے بڑے مشہور ہیں، اسی کے اندر انہوں نے ایک آئیڈیلزم کا ایک کانسیپٹ دیا تھا، اور اسی یہ آئیڈیلزم کے بھی جو ہے وہ فاؤنڈر مانے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کا یہ جو آئیڈیلسٹک تھاٹس تھے وہ بیسیکلی جو ہے وہ، اس کو میں اگر آسان لفظوں میں کہوں تو آئیڈیلزم جو ہے وہ لیگ آف نیشن کی اسپرٹ تھی۔ لیگ آف نیشن کے اندر جو کہ فاؤنڈ ہوئی 10 جنوری 1920 کو، ہیڈ کوارٹرز کا جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر تھا، اور یہ ختم ہوئی اپنی ہی ایک ریزولوشن جو کہ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی، تو لیگ آف نیشن کی ایک ریزولوشن آئی، اس ریزولوشن کے ذریعے سے اس کو لیگ آف نیشن نے خود ہی اپنے آپ کو ختم کیا 20 اپریل 1946 کو۔ اور جو ہے اس کی جو لینگویجز تھیں فرینچ اور انگلش تھی، اور اس کی سبسیڈریز کے اندر مین سبسیڈریز کی جو تھی پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس، جو کہ بعد میں آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کنورٹ ہو گئی، جو کہ اس وقت اقوام متحدہ کا ادارہ ہے۔ میں ویسے ہی آسان کر دیتا ہوں تاکہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں آئیڈیلسٹک جو تھاٹس تھے، آئیڈیلزم، وہ اس بات پہ بیس کر رہا تھا کہ آل از ویل۔ آل از ویل کو آپ اس طرح سے کر لیجئے کہ دیکھیں ہمیں امن کی ضرورت تھی، جنگ عظیم اول ورلڈ وار 1 کے بعد امن کی ضرورت تھی، اور امن کے لیے جو ووڈرو ولسن نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ دیا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا، اب ہمیں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا، سب اچھے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، آل از ویل، سب اچھے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، آل از ویل۔ تو اگر ہم ایسا نہیں سوچیں گے تو ہوگا یہ کہ پھر ہم جھگڑیں گے آپس میں۔ تو اگر ہم سب پہ بھروسہ کریں گے، سب سے محبت سے پیش آئیں گے، سب ایک جگہ جڑے رہیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، تو جو ہے وہ دنیا امن کی طرف آ جائے گی اور دوسری جنگ عظیم یا سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہوگی۔ اب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اگر ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں گے، آل از ویل سمجھیں گے، سب اچھے ہیں، برا کوئی بھی نہیں ہے۔
تو یہ لیگ آف نیشن کا جو بیسک کانسیپٹ تھا، اور اس کے اندر بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک آرگنائزیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا قیام ہو، ایک ون سنگل آرگنائزیشن. یہ ہے آئیڈیلزم. اور نیو آئیڈیلزم کیا ہے، یہیں پہ بتاتا چلوں کہ نیو آئیڈیلزم یہ تھا کہ اب ایک آرگنائزیشن سے کام نہیں چل رہا ہے، بلکہ دنیا کے اندر بہت ساری آرگنائزیشنز کی ضرورت ہے. یہ جو نیا آئیڈیلزم ہے، جو کہ آج کا آئیڈیلزم ہے، اس کے اندر تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ اب کیونکہ جب لیگ آف نیشن کا قیام ہوتا ہے تو اس وقت آئیڈیلزم جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم امن کا قیام کریں گے، ہم لوگوں کو، ایک اقوام کو، نیشنز کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے آئیں گے. تو اس ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے انہیں ایک سنگل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ضرورت تھی. یہ آئیڈیلزم تھا. اور جو نیو آئیڈیلزم ہے وہ یہ ہے کہ اب بہت ساری آرگنائزیشنز بنائی جا سکتی ہیں، وہی کام ایک کے بجائے کئی آرگنائزیشن سے لیا جا سکتا ہے. تو یہ نیو ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ لیگ آف نیشن جو ہے وہ کس طرح سے ووڈرو ولسن کے کانسیپٹ کے تحت جو ہے بن رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ فیل ہوئی جناب. ظاہر سی بات ہے، ایرپٹ ہو گئی World War II، جس کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی وہی ہو گیا، تو ظاہر سے فیل ہو گئی. نمبر 2 کہ میجر پاورز جو اس وقت تھے، جس نے اس کو بنانے کی کوشش کی تھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے. ووڈرو ولسن نے اس کا کانسیپٹ دیا تھا اور انہوں نے ہی، یعنی کہ امریکہ نے اس کو جوائن نہیں کیا تھا. جلدی بتا رہا ہوں تاکہ ٹائم بچے. سوویت یونین جو کہ USSR اس وقت تھا، اس نے 1934 میں اس کو جوائن کیا، لیکن پھر فن لینڈ کے اوپر اٹیک کر دیا، تو اس کی وجہ سے اس کو 1939 کے اندر نکال دیا گیا. جو ہے وہ اس سے لیگ آف نیشن سے ایک بڑا پاور تھا، یہ باہر آ گیا. جب باہر آ گیا تو اس نے اپنی منمانی کرنی شروع کر دی. جرمنی نے اس کو 1926 میں جوائن کیا لیگ آف نیشن کو، لیکن ہٹلر کی اقتدار میں آنے کے بعد ہٹلر نے جو ہے وہ لیگ آف نیشن کو چھوڑ دیا 1933 میں، یہ بھی باہر آ گیا. جاپان، جس نے کہ بنایا تھا لیگ آف نیشن کو، فاؤنڈنگ ممبر تھا، اس نے جو ہے وہ چائنا کے منچورین ایک جگہ ہے اس پہ حملہ کر دیا، تو یہ بھی جو ہے وہ لیگ آف نیشن سے باہر آ گیا 1933 کے اندر. اٹلی بھی فاؤنڈنگ ممبر تھا، اس نے بھی جو ہے وہ ایک جو ہے ایتھوپیا کا کچھ علاقہ تھا اس پہ حملہ کر دیا، تو اس کو بھی 1936 میں جو ہے وہ لیگ آف نیشن کو چھوڑ دیا اس نے. اب آپ دیکھیے کانسیپٹ کس طریقے سے ڈسٹرائے ہو رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ آل از ویل جو ہے وہ آل از بیڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور دا ورلڈ پاورز ور نیور انٹرسٹڈ ان مینٹیننگ ڈیوریبل پیس. تو جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے کبھی بھی انٹرسٹ ہی نہیں لیا اور اس امن کی اہمیت کو جانا ہی نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ World War I کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً جو ہے وہ 20 ملین پیپل جو ہے وہ ڈائے ہوئے، 2 کروڑ کے قریب لوگ مر گئے. اور آپ نے دیکھا کہ جو جنگ تھی وہ میدان جنگ سے باہر آ کے شہروں میں چلی گئی، کیونکہ یہ جو پرندہ تھا نا جو ہوا میں اڑتا تھا، ہوائی جہاز کے نام کا پرندہ، یہ جو ہوائی جہاز تھا یہ جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز تھی. اس نے جو جنگ تھا وہ میدان جنگ سے نکال کے شہروں میں، گلیوں میں پہنچا دی تھی. اب پورے شہر تباہ ہو رہے تھے. پہلے ایسے بیٹلز کے اندر نہیں ہوتا تھا، میدان جنگ میں فیصلہ ہو جاتا تھا، لیکن اب جنگ جو ہے وہ میدان جنگ سے باہر آ گئی تھی. اور یہی وجہ تھا کہ میسو جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہوئی، میسو جو ہے وہ کلنگ ہوئی اور 2 کروڑ لوگ مر گئے. لیکن دنیا کے بڑی پاورز اس بات کو ابھی بھی سیکھنے کو تیار نہیں تھیں، وہ اس حوالے سے سیریس نہیں تھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹا دیا. آگے چلتے ہیں. اب اور بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کا ایک بڑا فالٹ تھا، کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے یونینیمٹی کی، پرنسپل آف یونینیمٹی کی بیس پہ تھی، یعنی کہ سب برابر ہیں، آل آر ایکول. وہ آل از ویل کا ہی بیس ہو رہا ہے کہ آل آر ایکول، یعنی کہ سارے چھوٹے بڑے ممالک سب جو ہیں وہ برابر ہیں. اور اس کی وجہ سے جو چھوٹے ملک تھے انہوں نے اپنی منمانی کی اور بدتمیزی کی، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. یاد رکھیے کسی فیملی کے اندر بڑے کا ہونا بہت لازمی ہے. یہ کانسیپٹ اس کے اندر مسنگ تھا کہ کوئی بڑا نہیں تھا، سب برابر تھے. اب برابر ہیں تو سب لڑیں گے آپس میں، کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں تھا. تو یہ بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ فیلور کا وجہ تھی. اس کو اسٹل کر کے آپ اس لائنس کو پڑھ لے گا. آگے وہ کہتا ہے کہ اس لیگ آف نیشن کو جو ڈومینیٹ کر رہے تھے اس زمانے کے اندر، بگننگ آف 1900 کے بعد کے جو اولین سال تھے، پہلے سال تھے، وہی بگننگ آف 20th سینچری کہلاتا ہے. اس زمانے کے اندر 2 پاورز تھیں سپر پاور. امریکہ اور سوویت یونین اس وقت سپر پاور نہیں تھی، بلکہ اینگلو فرنچ جو ہے 2 سپر پاور تھی، یعنی کہ برطانیہ یعنی کہ UK اور فرانس جو ہے وہ 2 جو ہے سپر پاورز تھیں اس وقت 20th سینچری کی بگننگ میں. اور وہی جو ہے وہ ولنگ نہیں تھیں کہ کسی چھوٹے ملک کو پنش کیا جائے یا ان کے اوپر کچھ اسپینڈ کیا جائے، خرچہ کیا جائے، پیسہ لگایا جائے.
تو بس وہ باتوں باتوں میں ہی جو ہے وہ فیصلے ہوتے تھے، باتوں باتوں ہی منع کر دیا کہ ہپ نہیں کرو بیٹا، یہ نہیں کرو. اب اس سے کیا ہوگا جناب؟ جب تک کہ آپ ان کو پکڑیں گے نہیں، ان کو دو چار جوتے نہیں لگائیں گے، کون مانتا ہے؟ گھر میں بچے نہیں مانتے. تو جناب پنشمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو یہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی لیگ آف نیشن جو ہے وہ اپنے عزائم کو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی. تو یہ جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں اس کو اسٹل کر کے پڑھ لے گا، ٹائم نہیں. تو یہ کچھ وجوہات مین میں نے اس کے اندر سے جو ہے وہ نکالی. آگے چلتے ہیں، بگننگ آف یونائٹڈ نیشنز کیسے ہو رہی ہے. اب دیکھیں ورلڈ وار 2 لگ جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے قیام سے پہلے. جنگ عظیم دویم ورلڈ وار 2 جو ہے 1939 سے 45 تک، 1945 تک رہی، اور تقریباً جو ہے وہ 7.5 کروڑ لوگ مر گئے. 75 ملین پیپل جو ہے وہ یورپ میں ڈائی ہو گئے، اور کولونیل امپائر پورا کولیپس ہو گیا. تو یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اب دیکھیے دنیا جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ جنگ جو ہے بہت خطرناک ہو گئی ہیں. اب یہ جو ہے وہ 15ویں صدی کی، 16ویں صدی کی، 17ویں صدی کی جنگیں نہیں ہیں جو کہ میدان جنگ میں حل ہو جاتی تھیں اور چند ہزار آدمی مر جاتا تھا اور کام ختم ہو جاتا تھا. اب تو یہ جنگ جو ہے وہ پھیل گئی ہے. تھرڈ جنریشن وارفیئرس کو استعمال ہوا. تھرڈ جنریشن وارفیئرس کے اندر آپ نے دیکھا بڑے بڑے بم، مشین گنیں، راکٹ لانچرز، میزائلز، ایروپلینس، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ سین تھا، اور جس میں کہ اتنے لوگ مارے گئے. تو اب جو ہے وہ دنیا کی طاقتیں اب دوبارہ سے جو ہے وہ کمبائن ہو رہی ہیں. اب ہوا یہ کہ جو ہٹلر تھا اس نے جو ہے وہ ادھم مچا دیا یورپ کے اندر، اور کئی ممالک کے اندر جو ہے وہ گھس گیا. ان کی جو گورنمنٹس تھیں وہ ایگزائل ہو گئیں، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ اپنی ملک کو چھوڑ کے کہیں اور پناہ لینے پڑی، اور بالآخر وہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ لنڈن کے اندر آ کے انہوں نے پناہیں لیں. اور وہ ان کے نام میں نے یہاں پہ دے دیے، پھر بھی آپ سن لیجئے کہ یہ 9 گورنمنٹس تھیں جو کہ ایگزائل ہوئی تھی لنڈن کے اندر، ان کو پناہ ملی ہوئی تھی. اس میں پولینڈ، ناروے، نیدرلینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ، چیکسلویکیا، ڈنمارک، گریس اور یوگوسلویکیا جو ہے وہ شامل ہیں. سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں وہ لنڈن میں موجود تھے. اب انہوں نے لنڈن ڈکلیریشن کی قسم کھائی کہ بھائی اب ورلڈ پیس آئے گا، اور ورلڈ پیس کو قائم کرنے کے لیے ہم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو قائم کریں گے. یہ پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز کا کانسیپٹ لنڈن ڈکلیریشن کے اندر 1941 میں آ رہا ہے. اسی کو مزید جو ہے وہ تقویت اور جسے کہتے ہیں کہ انڈورسمنٹ ملتی ہے اگست 1941 میں، جبکہ جو ہے وہ فرانس، یو کے اور یو ایس اے جو کہ مین الائز تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر تو ورلڈ وار 2 کے اندر جو ہے وہ بیلیگرینٹس 2 تھے. کہ الائز یہ بلو کے اندر میں نے کر رکھا ہے، اور ایکسس پاور جو بیلیگرینٹس 2 فریقین تھے. ایک طرف یو کے، فرانس اور یو ایس اے تھے، اس کے علاوہ بھی دوسرے کنٹریز تھے، مین میں نے لے لیے ہیں. اور دوسری طرف ایکسس پاور میں جاپان، اٹلی اور جرمنی، ادھر بھی اور دوسرے تھے، میں نے مین یہ لے لیے ہیں. تو الائز پاورز نے مل کے قسم کھائی کہ اب جو ہے وہ بہت ہو گئی، جنگ کو ہم ختم کریں گے، اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم ایکسس پاور کو توڑ دیں گے، جاپان، اٹلی اور جرمنی کو توڑ دیں گے. اور اس کے لیے روزویلٹ اور ونسٹن چرچل نے اٹلانٹک چارٹر جو ہے یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ تھا، اور یہ اس پہ طے ہوئے. تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ایگریڈ ہوئے کہ برنگ پیس بائی میکنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آفٹر بریکنگ ایکسس پاور. تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بنایا جائے گا پیس کے لیے. یہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے قیام کا آغاز ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. 1942 کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اب ایک نیا دور آ رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کا ڈکلیریشن آ رہا ہے. یعنی کہ 1942 کے اندر اس کا ٹائٹل ہوا ڈکلیریشن کا یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن 1942. اب یہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈکلیریشن جو تھا، یہ بیسیکلی یہ نام نہیں تھا یونائٹڈ نیشنز کی. یونائٹڈ نیشنز آپ نے کہہ دیا اور جو ہے وہ آپ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز. نہیں جناب، یہ یونائٹڈ نیشنز کچھ اور ہے. یہ اصل میں اٹ واز اے ڈکلیریشن آف 26 نیشنز وچ ور یونائٹڈ ٹو گین پیس. یہ وہ نیشنز تھیں، 26 نیشن اس زمانے کی، جو کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی تھی، یونائٹڈ ہو گئی تھی تاکہ پیس کو گین کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ پیس کیسے گین ہو رہا ہے؟ یہ ڈکلیریشن ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائیں گے. اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ تو پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ نام یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے وہ اس طرح سے سامنے آ رہا ہے کہ 26 نیشنز یونائٹڈ ہو گئیں. ابھی یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز ہم آج جانتے ہیں.
لیکن بہرحال اسی کی طرف جو ہے یہ روانگی تھی، اسی کی طرف جو ہے وہ تھا. کہتا ہے اٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ واز اینٹرڈ ان ورلڈ وار ٹو. یہاں سے ہی جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پہلی دفعہ ورلڈ وار ٹو کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ تھا کہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ بن رہا ہے، جس کو ہم یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ 1942. آگے چلتے ہیں. 1943 کے اندر جو ہے وہ ماسکو کانفرنس ہوتی ہے اکتوبر کے اندر. یہ بھی ایک میٹنگ تھی فورن منسٹر سے، اس کے اندر یو ایس ایس آر، یو کے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے طے ہو رہا ہے کہ اب اگر یہ یونائٹڈ نیشنز نام کی ایک جو ہے وہ گٹھ جوڑ بننے جا رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ بلو پرنٹ کیا ہوگا، اس کا جو ہے وہ پلان کیا ہوگا. تو اس کو مزید جو ہے وہ تہران کانفرنس کے اندر جو ہے وہ کلیئر کیا جاتا ہے، کیوں سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے. تو مزید جو بھی جتنی بھی جو چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورا کا پورا کام کرے گا یہ اسٹرکچر، کسی اب کی دفعہ اس میں کوئی فالٹ نہ رہ جائیں جیسا کہ لیگ آف نیشن کے اندر ہوا تھا. تو ایسا اس سے بچنے کے لیے ایک مکمل جامع اور ایک کمپریہنسو جو ہے پلان جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور یہ میٹنگ ہوتی ہے روزویلٹ، اسٹالن اور چرچل. یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. تہران کے اندر ڈکلیئرڈ دیٹ دے ہیڈ ورکڈ آؤٹ کنکریٹڈ پلان فار دا فائنل وکٹری ان ورلڈ وار ٹو بائی ڈیفیٹنگ ایکسس پاور. اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ ایکسس پاور کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا. ڈمبرٹن اوک کانفرنس جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے، اور یہ بیسیکلی یہ واشنگٹن کے اندر ایک جگہ ہے، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ ہوتی ہے. کہتا ہے کہ پرنسپلس آف دا ورلڈ آرگنائزیشن ٹو میڈ واز لیڈ ڈاؤن اینڈ پروپوزل واز گیون فار یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. دس پروپوزل فار دا اسٹرکچر آف دا ورلڈ آرگنائزیشن واز سبمٹڈ بائی دا 4 powers ٹو آل 26 countries آف دا گرینڈ الائنس. تو آگے چلتے ہیں. یہ فروری آ جاتا ہے 1945. یہاں پہ جو ہے وہ دا کویسچن آف ووٹنگ پروسیجر ان سیکورٹی کونسل واز ڈسکسڈ، کنسنسس ارائیوڈ ایٹ دا ووٹنگ میتھڈ. اور یہاں پہ جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ یہ طے ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ووٹنگ پروسیس ہوگا، کیا جو ہے وہ خامیاں ہیں جو کہ دور کرنی ہوں گی ووٹنگ پروسیس کے لیے سیکورٹی کونسل کے. تو ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آ کے یالٹا کانفرنس کے اندر طے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سان فرانسسکو کانفرنس میں جو ہے یہ ساری کی ساری یعنی کہ 1945 کا جو سان فرانسسکو کانفرنس ہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے، زیادہ تر یہیں سے ہی اس کی جو ہے ٹائم لائن کو جوڑا جاتا ہے. 50 countries were invited to the conference. Only Poland did not send a representative because there were no recognizable گورنمنٹ دیئر. یہاں پہ ابھی الیکشن ہوئے تھے تو پولینڈ کے لیے جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی گئی. باقی 49 کنٹریز نے اسی وقت سائن کر دیا تھا. پولینڈ نے بعد میں جب وہاں پہ گورنمنٹ بن گئی تو اس نے بھی سائن کر دیا. اور آفٹر انکلوژن آف پولینڈ ریٹیفیکیشن آف 50 countries آف یونائٹڈ نیشنز واز کریٹڈ. تو 50 countries کی ریٹیفیکیشن سے جو ہے یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی ٹائم لائن ہے. اب جو یہ نیو نیشن ہے، ایمرج ایز یو ایس ایس آر ایمرج ایز نیو سپر پاور. یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ جب لیگ آف نیشن بن رہی تھی تو اس وقت جو ہے فرانس اور یو کے جو ہے وہ سپر پاور تھے. اب جب جنگ عظیم دوئم کا خاتمہ ہو رہا ہے اور ورلڈ وار ٹو کے خاتمے کے بعد جو ہے جو یونائٹڈ نیشنز بن رہی ہے، تو اس وقت یو ایس اے اور یو ایس ایس آر جو ہے وہ سپر پاور ہے. اور جو ہے وہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز. ورلڈ واز ونس اگین ٹرانسفارمڈ. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن واز فارم 24 اکتوبر 1945. یہ ڈیٹ ہے جس کو کہ یاد رکھیے گا. اس پہ یونائٹڈ نیشنز بنتی ہے. میں اس حوالے سے کچھ اور آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیے، جب لیگ آف نیشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آئیڈیلزم کی پیداوار تھی اور وڈرو ولسن کا جو کانسیپٹ تھا وہ وہاں پہ آ رہا تھا. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایف ڈی روز ویلٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا، اور یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز. لیکن اس کا کانسیپٹ جو تھا بیسیکلی جو ہے وہ ہینس مارگن تھیو، ایک فلاسفر کہہ لیں آپ، ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ہے ماہر تھا. اس نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریئلزم تھاٹس تھے، اور ریئلزم تھاٹس یہ تھے کہ آپ جب تک کہ امن کو قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود مضبوط نہیں ہوں. اب ریئلزم کیا تھا؟ ریئلزم کے اندر جو ہے وہ بالکل الٹ کانسیپٹ تھا آئیڈیلزم کا. الٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، مخالف کانسیپٹ تھا. آئیڈیلزم کے اندر یہ تھا کہ آپ سب پہ بھروسہ کر سکتے ہیں،
آپ بھروسہ کریں گے تو امن قائم ہوگا ایک دوسرے پہ. ریئلزم کے اندر جو ہے وہ کانسیپٹ کچھ اس طریقے سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ریئلزم کے اندر یہ تھا کہ آپ نے پاور ایکوائر کرنی ہے. آپ پاور ایکوائر کریں گے تو آپ جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. ہر نیشن کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پاور ایکوائر کرنا ہوتا ہے. اب پاور کو اس زمانے کے اندر جو انیشیلی ریئلزم تھاٹس تھے اس کے اندر جو پاور ایکویٹنس تھی, پاور ایکوائر کرنا تھا, وہ اس چیز کا نام تھا کہ آپ جنگی طور پہ مضبوط ہو جائیں. جب آپ جنگی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے تو کوئی دوسری ملک آپ پہ حملہ نہیں کرے گا اور یوں جو ہے وہ ڈیٹرنس قائم رہے گی اور امن قائم رہے گا. یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نیا جو دور آ رہا ہے 1945 کے بعد کا, وہ یہ کانسیپٹ تھا کہ ہر ملک اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ان کو اچیو کرنے کے لیے پاور کو ایکوائر کرے گا. اور پاور جو اس وقت جنگی جو ہے وہ کانسیپٹ تھا, یہ تھا ریئلزم. اور جو نیو ریئلزم ہے اس کو بھی سنتے جائیے کہ نیو ریئلزم کیا ہے. نیو ریئلزم نے کہا کہ نہیں جناب, پاور کو ایکوائر ضرور کیجیے, پاور ایکوائر کرنا نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن پاور کس ڈیفینیشن کے تحت. تو اس نے نیو ریئلزم نے کہا کہ نہیں جناب, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونا ضروری ہے. اب بم کے گولے تو سب نے ہی بنا لیا, ڈیٹرنس قائم ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا, امریکہ کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم ہے یا اس کے پاس بہت بڑی جنگی صلاحیت ہے؟ ہوگی, یہ بھی عزت کا ایک کرائٹیرین ہوگا. لیکن ایسے تو پاکستان کے پاس بھی جو ہے ایٹم بم ہے, زبردست قسم کے میزائل ہیں, پاکستان بھی ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے. لیکن پاکستان کی تو اتنی نہیں سنی جاتی جتنی کہ امریکہ کی سنی جاتی ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اکنامیکلی ساؤنڈ ہے, اس کا ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہے. تو جو ریئلسٹ تھاٹس تھے, جو نیو ریئلسٹ تھاٹس تھے, وہ اس بنیاد پہ آئے کہ آپ پاور ایکوائر کریں گے, لیکن آپ پاور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایکوائر کریں, بم گولوں سے نہیں, بلکہ ٹیکنالوجی آپ کی ایڈوانس ہوگی, آپ کی اکنامی ایڈوانس ہوگی تو سب آپ کو سلام کریں گے, سب آپ کی بات مانیں گے, آپ کا نیشنل انٹرسٹ اچیو ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس بنیاد کے تحت چل رہی ہے, اور یہاں پہ یہ کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے لیگ آف نیشن سے. تو یوں جو ہے یہ ڈفرینس ہے, صرف نام کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ کام کی بھی تبدیلی ہے. بیسک کانسیپٹ ہے یہ, اور جو ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں وہ تو سارے کے سارے اس میں موجود ہی رہیں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے وہ تھیم آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کسی حد تک سمجھ آئے گی. 6 آرگنس ہیں, سب بچے پڑھتے ہیں چھوٹی کلاسز سے ہی, لیکن ضروری ہے. جنرل اسمبلی ہے, سیکورٹی کونسل ایک ایکوساک ہے, اس کے ساتھ ٹرسٹی شپ کونسل ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اور سیکریٹریٹ ہے, اس کو میں آگے بتاتا ہوں. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا وہ 6 آرگنز تھے, یہ اس کی ایجنسیز ہیں. ایجنسیز بہت ساری یونائٹڈ نیشنز کی, FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی, انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے, IMF بھی اس کی ایجنسی ہے, اسی طریقے سے انٹرنیشنل ٹیلی کام یونین, اور بہت ساری ہیں جناب. تو یہ اس کی ایجنسیز ہیں, کنفیوز مت ہوئیے گا. آرگنائزیشن جو ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی 6 آرگنس ہیں جو کہ میں نے ابھی پہلے بتائیں, اور باقی ساری کی ساری اس کی ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کا پرپس کیا تھا ویسے میں بتا چکا ہوں, پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے. ٹو انشور دا انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی, ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنز امنگ دا نیشنز, ٹو اچیو دا انٹرنیشنل کوآپریشن ان سالونگ انٹرنیشنل پرابلمس آف اکنامک, سوشل, کلچرل اینڈ ہیومینیٹیرین character, to be and a center of harmonizing the action of nations these common goals. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے کچھ پرپس تھے, میں نے بتا دیے. سیکورٹی کونسل کو دیکھ لیتے ہیں. 15 ممبر ہیں, 5 جو ہیں پرماننٹ ہیں جن کو ہم ویٹو بھی کہتے ہیں. ویٹو کہتے ہیں جس ووٹ آف ریجیکشن, یعنی کہ ان میں سے کسی ایک 5 ممبران, یعنی کہ 5 ممبران کون کون سے ہیں جناب؟ 5 ممبران اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فرانس ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ خود ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائنا ہے, اور جو ہے وہ سوویت یونین, اور جو کہ اب اس وقت رشیا کے نام سے جانا جاتا ہے. اس وقت سوویت یونین, جس وقت یہ 5 ممبر بنے اس وقت سوویت یونین, اور اس وقت رشیا. یہ ویٹو پاکا ہو گیا. اس کے علاوہ فارمیشن اس کی 24 اکتوبر جب اقوام متحدہ بنتی ہے, اس وقت سیکورٹی کونسل بن جاتی ہے. ہیڈ کوارٹر اس کا نیو یارک کے اندر ہے. تو اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے, وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے, اور مقصد انڈیا خود جو ہے پریزیڈنٹ ہے, یعنی کہ یہ کنٹری کے طور پہ جو ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا, یعنی کہ اس کا کوئی شخصیت نہیں ہوتی ہے. پریزیڈنٹ جو ہے اس وقت انڈیا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. سیکورٹی کونسل کے اندر جو ہے وہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کے جو ہے وہ 10 جو ہے وہ نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں, اور یہ 2 سال کے لیے آتے ہیں. یہ جنرل اسمبلی سے الیکٹ ہوتے ہیں. جنرل اسمبلی کے اندر جو 193 کنٹریز ہیں انہی میں سے یہ ہوتے ہیں 10 جو کہ نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں, اور یہ 2 سال کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا ایک اور حصہ تھا, یہ بتانا رہ گیا تھا. اب آگے چلتے ہیں جنرل اسمبلی کی طرف. جنرل اسمبلی کے اندر آپ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ بیٹھک ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ جو ہے وہ سارے کے سارے ممبران ہوتے ہیں,
اور اس کے پریزیڈنٹ اس وقت جو ہے وولکن باسکر ہیں. نیو یارک میں اس کا ہیڈ آفس ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, اور 1945 میں اس کی فارمیشن. دا فرسٹ سیشن آف دی یونائٹڈ نیشن اسمبلی واز کنوینڈ on 10 January 1946 in the Methodist Hall, Methodist Central Hall in London. The second session in New York City and the third Paris. The routine schedule portion of the session normally commence on the Tuesday of the third week in September. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو اس کا ایک ہر سال جو ہے وہ ایک بیٹھک ہوتی ہے یہاں پہ, آپ سبھی جانتے ہیں, جس میں تمام ممالک کے جو ہیں وہ سربراہان یا جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اسپیچ بھی کرتے ہیں. اور یہ اسپیچ جو ہوتی ہے وہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں ہر سال ہوتی ہے. اس سال نہیں ہوئی ہے, وہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن وہ ورچوئل تھی, ورنہ تو یہ باقاعدہ اسمبلی کا جو جنرل اسمبلی کا ہال ہے وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی طرف سے تقریر کی تھی. سو سیکریٹریٹ دیکھ لیتے ہیں. سیکریٹریٹ جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ سول سروسز ہے یونائٹڈ نیشنز کی, جہاں سے جو ہے وہ ایکوائرنگ ہوتی ہے, ہائرنگ ہوتی ہے, فائرنگ ہوتی ہے, جہاں سے کہ جو ہے وہ اس کے ممبراں جو پورا کا پورا عملہ ہوتا ہے اس کو ہائر کیا جاتا ہے, اس کی پوری چیزیں جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں. اینٹونیو گٹرس جو ہے وہ اس کے ہیڈ ہیں اس وقت, اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نیو یارک کے اندر ہے. ان کے پہلے جو آپ یاد رکھیے ان کی جو سارے کے سارے نام میں یہاں پہ مینشن کروں, ٹرگ ویلی جو ہے, اچھا 5 سال کے لیے جو ہے وہ سیکریٹریٹ کا جو ہے وہ ہیڈ سلیکٹ ہوتا ہے, جس کو ہم سیکریٹری جنرل کہتے ہیں. اس وقت تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. پہلے اس کا ہیڈ کوارٹر میں بتا چکا نیو یارک کے اندر ہے. ان کے پہلے جو سیکریٹری جنرل تھے یونائٹڈ نیشنز کے کہلاتے ہیں سیکریٹری جنرل, اور سیکریٹریٹ کو یہ ہیڈ کرتے ہیں ٹرگ ویلی تھے. اور ناروے سے ان کا تعلق تھا 1946 سے 1952 تک. ایک ٹرم کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے یہ ڈیگ ہینس. تو جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ڈیگ ہینس جارج جو ہیں وہ سویڈن کے 1953 سے 1961 تک رہے. یوتھ ہنٹ برما سے ان کا تعلق تھا, آج کل میانمار کہلاتا ہے, 1961 سے 1971 تک 2 ٹرمز کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی طرح سے کرٹ ویلم آسٹریا سے ان کا تعلق تھا 1972 سے 1981 تک 2 ٹرمز کے لیے. جاویر پریز جو ہیں وہ پیرو سے تھے 1982 سے 1991 تک, یہ بھی 2 ٹرمز کے لیے تھے. بطرس غالی جو ہیں وہ ایجپٹ سے 1992 سے 1996 تک 1 ٹرم کے لیے. کوفی عنان غانا سے 1997 سے 2006 تک 2 ٹائمز کے لیے 2 ٹرمز ان کا. بان کی مون کوریا سے ان کا تعلق تھا 2007 سے 2016 تک 2 ٹرمز کے لیے. اور اینٹونیو گٹرس جیسا کہ میں نے بتایا پرتگال سے ان کا تعلق ہے 2017 سے اب تک جو ہیں وہ سیکریٹری جو ہیں وہ سیکریٹریٹ کے جو ہیں وہ سیکریٹری جنرل کہلاتے ہیں, ایس جی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دیکھ لیتے ہیں. اٹ از دا مین جوڈیشل باڈی to conduct mandatory dispute resolution provided the parties submit to its mandate attached to the League of Nations by resolution from the League of Nations on 18th April 1946. Both court and the League ceased to exist and were replaced by the International Court of Justice and United Nations. So یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریزولوشن کے تحت جو ہے وہ لیگ آف نیشن اور اس کی جو پرماننٹ کورٹ تھی وہ ڈسمس ہوتی ہے, اس کی جگہ ریپلیس کر لیتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آئی سی جے اور یونائٹڈ نیشنز. ٹھیک ہے جی. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ آئی سی جے از دا سکسیسر آف دا پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس پی سی آئی جے 1922 سے 1946 تک رہی, اس کا سکسیسر ہے آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ان کے جج جو ہوتے ہیں 15 ہوتے ہیں, 9 سال ان کی ٹرم ہوتی ہے. فاؤنڈڈ ہوئی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 26 جون 1945 کو. ہیگ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے نیدرلینڈ کے اندر. پریزیڈنٹ اس وقت اس کے عبدالقوی احمد یوسف ہیں, یوسف صومالیہ سے ان کا تعلق ہے. اور جو ہے یہ 22 مئی سنس دا انٹری آف اٹس فرسٹ کیس آن 22 مئی 1947 دا آئی سی جے ہیز entertained 178 cases through نومبر 2019. اس وقت تک 178 کیسز اس کے اندر جو ہے وہ سنے جا چکے ہیں. ٹرسٹی شپ کونسل اٹ ہیز ناؤ outlived its utility when the last territory Palu has been granted independence in 1993.
تو بیسیکلی ٹرسٹی شپ کونسل اس وقت بند ہے، اس وقت یہ ڈسکنٹینیو ہے، اور بہرحال ہے یہ اس کا آرگن، اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس وقت اقوام متحدہ بنتی ہے تو اس کے اندر ٹرسٹی شپ کونسل کا کام یہ تھا کہ یہ کونسل جو ہے وہ بیسیکلی ایسے ممالک جو کہ خود اپنے طور پہ اپنے آپ کو رن نہیں کر سکتے تو ان کو یہ جو ہے وہ ٹرین کرتی تھی، یہ جو ہے وہ ان کو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی تھی کہ بھائی یہ آپ کا سسٹم ہوگا، اس طریقے سے آپ گورن کریں۔ اب کیونکہ دنیا کے اندر ساری ممالک جو ہیں وہ اپنے ادارے بنا چکے ہیں، ہر ملک کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹس ہیں، ان کی کورٹیں ہیں، ان کی پولیس ہے، ان کا پورا فوج ہے، تو اب کسی بھی ایسے ملک کو اب اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ٹرسٹی شپ کونسل جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے، تو اس لیے اس کا ابھی کوئی کام نہیں ہے اس وقت، تو اس لیے یہ سسپینڈڈ ہے۔ بہرحال موجود ہے یہ آرگن، تو فاؤنڈیڈ ان 1944، سیزڈ آپریشن ان 1994، لیگل اسٹیٹس کا انیکٹیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کونسل ایکوساک کہلاتی ہے، کوآرڈینیٹ دا ورک آف دا 14 United Nations specialized agencies. ECOSOC receive reports from the 9 United Nations funds and programs and issue policy recommendations to the United Nations system اینڈ ٹو ممبر اسٹیٹس۔ ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ منیر اکرم ہے، پاکستان سے ان کا تعلق ہے، فارمیشن ڈیٹ جو ہے 1945 ہے، ہیڈ کوارٹر نیو یارک کے اندر ہے، اس کے 54 گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کی ممبر ہیں بائی دا، اور یہ آتی کہاں سے ہیں؟ یہ آتی ہیں جنرل اسمبلی سے الیکٹ ہو کے، اور ان کی جو ہے 3 سال کی ٹرم ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ایک بہت انفارمیٹیو پریزنٹیشن رہی ہوگی آپ کے لیے، اور میں ایسی پریزنٹیشن اور لاتا رہوں گا۔ تھینک یو۔